بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کو سلام کرنے کی عادت ڈالیے۔ والدین کو چاہیے کہ جب بچہ بولنے لگے تو اسے سلام کرنا سکھائیں۔ گھر میں کوئی مہمان آئے یا وہ خود کہیں جائے تو سلام کرے۔ اسی طرح اگر ٹیلی فون سننا ہو تو بچے کو سکھائیں کہ وہ ریسیور اٹھا کر پہلے سلام کرے اور پھر گفتگو کا آغاز کرے۔ اس طرح بچپن ہی سے اس کی یہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ چھوٹا بچہ اگر خود پہل کرتے ہوئے کسی کو سلام کرے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ سلام کرنا سنت مطہرہ ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ چھوٹے بچوں کو سلام سکھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بڑوں کا بچوں سے آمنا سامنا ہو تو وہ بھی بچوں کو سلام کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور نہ ہی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ جب بچے یہ دیکھیں گے کہ بڑے بھی ان کو سلام کرتے ہیں تو ضرور وہ بھی سلام کرنے میں پہل کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ سلام سے گھر میں برکت آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، کیونکہ تیرا سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حق نمبر 16، اپنی اولاد کی پرورش حلال روزی سے کرنا۔ والدین کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی پرورش حلال روزی سے کی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ اسے دودھ پلانے والی عورت بھی حلال کھانے والی ہو، خواہ وہ ماں ہو یا کوئی دوسری عورت، کیونکہ جو دودھ حرام سے حاصل ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ جس بچے کا گوشت پوست اس حرام دودھ سے پیدا ہوگا اس کے مزاج اور اس کی طبیعت میں حرام جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ یہ بات بارہا مشاہدے و تجربے میں آئی ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو حرام روزی کھلاتے ہیں ان کے بچوں میں اس کے اثرات ظاہر ہو کر رہتے ہیں، اور جو مائیں حلال پر اکتفا کرنے والی ہوتی ہوں ان کی گود میں پلنے والے بچوں میں ان کی ماؤں کا زہد و تقوی ضرور رنگ دکھاتا ہے۔ عقل و شعور آنے پر حلال و حرام کے احکام سکھانا۔ جب بچوں میں سمجھداری پیدا ہونے لگے تو انہیں حلال و حرام کی تمیز کرانا چاہیے۔ انہیں حلال اور حرام کی بنیادی باتیں سمجھانی چاہیے، کیونکہ جب بچے کو بچپن ہی سے حلال و حرام کی تمیز آ جائے گی اور وہ ان احکام کو سمجھنے لگے گا تو بڑا ہو کر کبھی حرام کو اختیار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بچپن ہی سے حلال حرام کی تمیز کرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے حضرت حسن نے اپنے بچپن میں ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کخ کخ۔ عربی زبان میں یہ لفظ ایسا ہے جیسا ہماری زبان میں اگر بچہ منہ میں کوئی چیز ڈال لے اور اس کے گندے اور برا ہونے کو اظہار کے ساتھ وہ چیز اس کے منہ سے نکلوانا مقصود ہو تو یوں کہا جاتا ہے تھو تھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھینک دو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم بنو ہاشم صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ لہٰذا اولاد جو ہی ذرا شعور حاصل کر جائے تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی ترغیب دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال روزی کمانے میں تھک کر شام کرے وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حلال ذرائع سے دنیا طلب کی تاکہ اپنے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے رکھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی مہیا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت کے روز اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور جس نے حلال طریقے سے دنیا اس لیے کمائی کہ وہ دوسروں سے مال و دولت میں بڑھ جائے، دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے، نمود و نمائش کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ غور فرمائیے، بچوں کے لیے دنیا کمانا بھی اجر و ثواب کا باعث بن گیا، لہٰذا بچوں کے لیے آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اس پر آخرت کے اجر کی بھی امید رکھیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ملازمت اور تجارت کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور تجارت اور ملازمت صحیح طور سے کرنے کی نیت کر لیں۔ رزق حلال کی برکات، نیک اولاد کا ہونا۔ خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے نواسے ہیں۔ حضرت عمر جب رات کو گشت پر نکلے اور ایک جگہ ماں اور بیٹی کا یہ مکالمہ سنا کہ والدہ بار بار بیٹی کو دودھ میں ملاوٹ کی ترغیب دے رہی ہے
اور بیٹی انکار کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہ کی جائے، اور والدہ کہتی ہے خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے دوسرے دن اس کا نکاح اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ کیا، اور اس عورت کی بیٹی سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ اولاد کو وقت دینا۔ آج کل والد کی حیثیت واقعتاً بڑی قابل رحم ہے۔ پہلے باپ اپنے گھر کے نزدیک کام کرتا تھا، آج وہ سویرے سویرے کام پر چلا جاتا ہے اور رات کے تھکا ہارا واپس آتا ہے۔ اسکولوں کی وجہ سے باپ کی وقعت اور بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب وہ اپنے بچوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بالکل بے نیاز ہو گیا۔ اخلاق و مذہب اور دیگر باتوں سے متعلق جو تربیت باپ پہلے دیا کرتے تھے وہ اب ختم ہو گئی۔ باپ کا کام اب صرف پیسے کے لیے فکر مند رہنا رہ گیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ روپیہ لا کر گھر میں دے دوں۔ باپ اپنی فرصت کے اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ بسر کرنے پر مجبور ہیں، چنانچہ ان کو دوسروں سے فرصت ہی نہیں ملتی جو وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے، اور وقت نہ دینے کی وجہ سے جب بچوں کو محبت نہیں ملتی تو پھر وہ محبت نہیں کرتے، اور حکم کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں رہتی، اور تربیت تو کی نہیں، اس لیے بے سلیقہ پن اور بے ادبی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ محتاج خدمت ہوتے ہیں اور ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا، اور بچے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے وقت دے کر ہماری تربیت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے۔ اس وقت کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کل یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اپنی دعوات صالحہ میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔